اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین، کیا تو نے انہیں نہیں دیکھا، یجادلون فی آیات اللہ، جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، انا یصرفون، وہ کس طرح پھیر دیے جاتے ہیں، الذین کذبوا بالکتاب، جن لوگوں نے کتاب کو جھٹلایا، وبما ارسلنا بہ رسولنا، اور اسے بھی جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجا، فسوف یعلمون، انہیں ابھی ابھی حقیقت حال معلوم ہو جائے گی، اذ الاغلال فی اعناقہم، جبکہ ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے، والسلاسل، اور زنجیریں، والسلاسل، اور زنجیریں، یسحبون فی الحمیم، گھسیٹے جائیں گے کھولتے ہوئے پانی میں، ثم فی النار یسجرون، پھر انہیں جہنم میں آگ میں جلایا جائے گا، ثم قیل لہم، پھر ان سے کہا جائے گا، این ما کنتم تشرکون، وہ کہاں ہیں جنہیں تم شریک ٹھہراتے تھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کفار اور مشرکین کے عذاب کو بیان فرمایا ہے کہ جہنم میں ان کو کیسا عذاب دیا جائے گا کہ ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے اور ان کو گھسیٹا جائے گا، پہلے گرم پانی ان کو پلایا جائے گا، پھر ان کو جہنم میں لے کر جایا جائے گا۔ اب یہاں اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حمیم کھولتا ہوا گرم پانی الگ چیز ہے، اور ثم فی النار یسجرون، پھر ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حمیم جو گرم پانی ہوگا وہ جہنم سے باہر کوئی الگ جگہ پر ہوگا۔ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ثم ان مرجعہم لإلی الجحیم، اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ حمیم جہنم سے باہر کسی جگہ کا نام ہے۔ اہل جہنم کو اس کا پانی پلانے کے لیے لایا جائے گا، پھر جہنم میں لوٹا دیا جائے گا۔ لیکن قرآن پاک کی ایک دوسری آیت ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حمیم بھی جحیم یعنی جہنم میں ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، ھذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون یطوفون بینہا وبین حمیم آن، اس میں تصریح ہے کہ حمیم بھی جہنم کے اندر ہے۔ یعنی بعض آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حمیم جو ہے وہ جہنم سے باہر ہے، اور بعض آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حمیم بھی جہنم کا حصہ ہے۔ لیکن غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں آیات میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ جہنم کے بہت سارے طبقات ہیں جن میں قسم قسم کے عذاب ہوں گے، تو ان میں سے ایک طبقہ حمیم بھی ہے، جس کو ممتاز ہونے کی وجہ سے الگ ذکر کیا گیا ہے، اور چونکہ یہ بھی ایک جہنم کا طبقہ ہے اس لیے اس کو جہنم میں بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اہل جہنم کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے کبھی کھینچ کر حمیم میں ڈال دیا جائے گا اور کبھی جحیم میں یعنی آگ میں۔ تو یہ جہنم کا ہی ایک طبقہ ہے، یعنی ایک طبقے سے نکال کر ان کو دوسرے طبقے میں لایا جائے گا، پھر ان کو دوبارہ اسی آگ والے طبقے میں لایا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ان کو گرم پانی پلانے کے لیے دوسری جگہ لے جایا جائے گا، پھر واپس پہلی جگہ میں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حمیم بھی یہ جحیم یعنی جہنم کا ہی ایک حصہ ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے من دون اللہ، اللہ کے سوا، قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے کہ وہ تو ہم سے بہک گئے، یعنی وہ غائب ہو گئے ہم سے، بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی کو بھی پکارتے ہی نہ تھے، کذالک یضل اللہ الکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو اسی طرح گمراہ کرتا ہے۔ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض، یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو تم زمین میں ناحق خوش ہوتے تھے، یعنی پھولے نہ سماتے تھے، بغیر الحق کے ناحق طور پر، وبما کنتم تمرحون، اور اس وجہ سے کہ تم زمین میں اتراتے تھے، تکبر کرتے تھے۔
ادخلوا ابواب جہنم، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے، خالدین فیہا، اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو، فبئس مثوى المتکبرین، بس کتنی ہی بری جگہ ہے تکبر کرنے والوں کی۔ اب یہاں پر لفظ آیا ہے تفرحون، یہ فرح سے ہے، فرح کا مطلب ہے خوشی، خوش ہونا، مسرور ہونا، اور تمرحون دوسرا لفظ ہے تمرحون، مرح سے مشتق ہے جس کے معنی اطرانا، مال و دولت پر فخر کرنا، غرور میں مبتلا ہو کر دوسروں کے حقوق مارنا۔ مرح تو مطلقاً مذموم اور حرام ہے کہ تکبر کرنا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور مال و دولت کے گھمنڈ میں دوسروں پر ظلم کرنا۔ اب پہلا جو لفظ ہے فرح یعنی خوشی، اب یہ تو نہیں ہے کہ ہر خوشی حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے خوشی کی بھی اجازت دی ہے، تو خوشی وہ حرام ہے کہ جیسے قارون کے قصے میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تفرح، خوش مت ہو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی خوشی کو پسند نہیں کرتے کہ انسان جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو نعمتیں دی ہیں، انسان ان پر تکبر کرے اور آخرت کو بھول جائے، اور ایسے ان نعمتوں کی وجہ سے ایسے کام کرے کہ جو اللہ کے ہاں گناہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں شمار ہوتے ہوں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا فرمائی ہے، اب وہ آخرت کو بالکل ہوئی بھول جائے اور خوشی ایسی خوشی ہو کہ وہ ایسے کام کرے جو گناہ کے کام ہوں، گانا بجانا، شراب پینا، لاو و لعب، اس طرح، تو ایسی خوشی سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، اس کی نعمتوں کو استعمال کر کے خوش ہو اور اللہ تعالیٰ کو نہ بھولے، آخرت کو نہ بھولے، تو ایسی خوشی جائز ہے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، پس تو صبر کر، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فاما نرینک بعض الذی نعدہم، انہیں ہم نے جو وعدے دے رکھے ان میں سے کچھ ہم تجھے دکھائیں، او نتوفینک، یا یوں ہی تجھے ہم فوت کر لیں، فالینا یرجعون، تو ان کا لوٹایا جانا تو ہماری طرف ہی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ آپ صبر کریں، یہ جو کفار آپ کو جھٹلاتے ہیں، اگر آپ کی زندگی میں ہو سکتا ہے ہم کچھ عذاب آپ کو دکھا دیں جو ہم نے ان کے اوپر بھیجنا ہے، یا اگر آپ پہلے فوت ہو گئے تو آخرت میں تو انہوں نے ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے ہیں، مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، جن میں سے بعض کے واقعات ہم آپ کو سناتے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور ان میں سے بعض کے واقعات ہم نے آپ کو نہیں سنائے۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی رسول کے لیے یہ جائز نہیں ہے، وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ کوئی معجزہ اللہ کی اجازت کے بغیر لا سکیں، یعنی کسی رسول کی قدرت میں یہ نہیں ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ، پھر جس وقت اللہ کا حکم آئے گا، حقانیت کا فیصلہ کر دیا جائے گا، وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور اس جگہ اہل باطل خسارے میں رہ جائیں گے۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے چوپایوں کو، لترکبوا منہا، جن میں سے بعض پر تم سوار ہوتے ہو، سواری کے کام آتے ہیں، جیسے گھوڑا، خچر، گدھا، اونٹ، ومنہا تاکلون، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جنہیں تم کھاتے ہو، یعنی ان کا گوشت کھاتے ہو، جیسے گائے، بھینس، بکری وغیرہ۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور بھی تمہارے لیے ان میں بہت سے نفع ہیں، یعنی ان کی اون استعمال کرتے ہو۔ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيَّ حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، اور اپنے سینوں میں چھپی ہوئی حاجتوں کو انہی پر سواری کر کے تم حاصل کرتے ہو۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان چوپایوں پر اور کشتیوں پر سوار کرائے جاتے ہو، تمہیں سوار کیا جاتا ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، پس تم اللہ کی کن کن نشانیوں سے منکر بنتے رہو گے۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، کیا انہوں نے زمین پر چل پھر کر اپنے نہیں دیکھا، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ کیسا انجام ہوا ان سے پہلے لوگوں کا، یعنی جو پہلے قومیں گزری ہیں
ان کا کیا انجام ہوا؟ آج بھی ان پر جو عذاب نازل ہوا ہے اس کے آثار نظر آتے ہیں۔ کانوا اکثر منہم، جو ان سے تعداد میں زیادہ تھے، واشد قوتاً، اور قوت میں سخت تھے، وآثاراً فی الارض، زمین میں بہت ساری یادگاریں چھوڑی تھیں، فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، ان کے لیے ان کے کاموں نے انہیں کچھ فائدہ نہ پہنچایا۔ فلما جاءتہم رسلہم بالبینات، جب کبھی ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے، فرحوا، تو یہ اپنے فرحوا بما عندہم من العلم، تو یہ اپنے پاس کے علم پر اترانے لگے، خوش ہونے لگے، وحاک بہم ما کانوا بہ یستہزئون، بالآخر جس چیز کا مذاق اڑا رہے تھے وہی ان پر الٹ پڑی۔ فرحوا بما عندہم من اللہ، کہ ان کے پاس علم تھا اس پر اترانے لگے، یعنی ان عاقبت نا اندیش منکرین کے پاس جب اللہ تعالیٰ کے رسول دلائل واضحہ جو اللہ کی توحید پر، ایمان پر جب وہ لے کر آتے تھے، تو یہ لوگ اپنے علم کو انبیاء کے لائے ہوئے علم سے بہتر اور حق سمجھ کر انبیاء کے کلام کا رد کرنے لگے۔ یہ علم جس پر کفار خوش اور مگن تھے اور اس کے مقابلے میں انبیاء کے علوم کو رد کرتے تھے، یا تو یہ ان کا جہل تھا کہ نہ حق اور باطل کو حق اور صحیح سمجھ بیٹھے تھے، یا پھر ان کے اس علم سے مراد دنیا کی تجارت، صنعت وغیرہ کا علم ہے، جس میں یہ لوگ فی الواقع ماہر تھے، لیکن ظاہری بات ہے دنیا کا علم، کسی صنعت اور تجارت کا ماہر ہونا، یہ وحی کے علم کے برابر نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا تھا۔ فلما رأوا بأسنا، ہمارا عذاب دیکھتے ہی کہنے لگے، قالوا آمنا باللہ، کہ رب واحد پر ہم ایمان لائے، وحدہ جو اکیلا ہے، وکفرنا بما کنا بہ مشرکین، اور جن جن کو ہم شریک اللہ تعالیٰ کے شریک بناتے تھے ہم نے ان سب سے کفر کیا۔ فلم یک ینفعہم ایمانہم، لیکن ہمارے عذاب کے معائنے کے بعد، لما رأوا بأسنا، ہمارے عذاب کے معائنے کے بعد ان کے ایمان نے انہیں کوئی نفع نہیں دیا۔ یعنی ظاہر ہے جب عذاب کا وقت آ گیا تو اب تو ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی عذاب سامنے آنے کے بعد یہ لوگ ایمان کا اقرار کر رہے ہیں، مگر اس وقت ایمان لانا اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت سے پہلے قبول کرتے ہیں جس وقت نزع کی حالت، یعنی روح اور غرغرہ موت سامنے آ جائے۔ اب بالکل نزع کی حالت ہے اور اس وقت کوئی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول نہیں فرماتے۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی، اللہ نے اپنا معمول یہی مقرر کر رکھا ہے جو اس کے بندوں میں برابر چلا آ رہا ہے۔ وخسر ہنالک الکافرون، اس جگہ کافر خراب اور خستہ ہوئے، یعنی خسارے میں ہوئے کافر لوگ کہ پہلے انہوں نے ایمان نہیں لایا، لیکن جب اللہ کا عذاب دیکھا تو پھر ایمان لانے لگے اور ان کی توبہ کو قبول نہیں کیا گیا۔